یاسین آزاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. یاسین صاحب میں الحمدللہ. یہ جو آج عارف علوی صاحب نے خط لکھ دیا, اس آئینی حیثیت ہے, جہاں تک مجھے پتا ہے نہ قانونی حیثیت ہے, یہ انتشار پھیلانے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب؟ سر صدر صاحب کا سابقہ 3.5 سال کا دور اگر آپ دیکھیں گے تو سوائے انتشار پہ انہوں نے کوئی کام تو کیا نہیں. اور پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جتنے آرڈیننس انہوں نے جاری کیے شاید ہی ماضی میں کسی نے جاری کیے ہوں. اس کے بعد پی ڈی ایم کے جو حکومت آئی 15 مہینے سے وہ رہے. 9 سپٹمبر کو ان کی مدت پوری ہو گئی. بات اصولوں کی کرتے ہیں, اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, تو پھر میرے نزدیک کیا ہونا چاہیے تھا کہ 5 سال پورے ہونے کے بعد 9 سپٹمبر کو آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں اب بحیثیت صدر کے کام نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ مزید 6 مہینے کے لیے بھی لینے کے لیے تیار ہو گئے. اور بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب اور کے پی کے کی باری آئی تو صدر صاحب نے پنجاب کے معاملے میں تاریخ دینے میں 1 منٹ نہیں لگایا. اب ہماری جو اسمبلیاں ٹوٹی 9 اگست کو میرے خیال میں قومی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی, اور اس کے ڈیزالو ہونے کے بعد صدر پاکستان نے جب ایک خط لکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ایک آئینی ادارہ ہے, تو وہ لیٹر ملنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بات کہی کہ تاریخ دینے کا اختیار آپ کا نہیں ہے, تاریخ دینے کا کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. لہذا انہوں نے صدر سے ملنے سے انکار بھی کر دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر کافی حد تک صدر صاحب کی خاموشی تھی, لیکن چند دنوں سے میں نے یہ دیکھا کہ صدر پاکستان جو ہے ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا, اور پی ٹی آئی ان سے مطالبہ کر رہی تھی کہ مہربانی کر کے 90 دن کے الیکشن کا ڈیٹ فکس کریں. تو پھر ایک دفعہ صدر صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ صدر پاکستان نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی کے ایک اعلیٰ ورکر ہیں, اور پی ٹی آئی کے کسی حکم کو وہ ٹالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آج پھر آپ نے تجویز کیا دی کہ 9 نومبر کو آپ الیکشن کرا دیں. تجویز دی یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کا کوئی پاورز نہیں ہے. آپ نے تجویز دی, حالانکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 48(4) میں آپ کو اس بات کا اختیار تھا, تو صدر صاحب پھر یہ بتا دیں کہ تجویز دینے کی کیا ضرورت تھی. آپ میں اگر ہمت تھی تو ڈیٹ کا اعلان کر دیتے, آپ کو کوئی منع تو نہیں کر رہا تھا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ ڈیٹ دینے کے مجاز نہیں ہے اس وقت. پھر صدر صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پر آئین کے آرٹیکل 48(4) میں ان کو اس بات کا اختیار ہے ڈیٹ دینے کا, لا ڈپارٹمنٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہے انہوں نے صاحب منع کر دیا کہ یہ آپ کو کام نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. ایسی صورت میں اگر آپ کو بہت زیادہ تکلیف تھی تو آپ ایک ریفرنس بنا کے آنریبل سپریم کورٹ کو بھیج دیتے کہ آپ بتائیں 90 دن میں ہوں گے یا 120 دنوں میں ہوں گے. جیسے فیضی صاحب کے معاملے میں تو آپ نے ریفرنس 1 دن میں بنا کر بھیج دیا, لیکن اب آپ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں صدر پاکستان سے صرف آپ کے پروگرام کے حوالے سے اپیل کرتا ہوں کہ جب اس ملک کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں تو پی ٹی آئی نے اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے جو دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں 124 دن کے, پرائم منسٹر چائنا کا آ رہا تھا وہ نہیں آ سکا. اس کے بعد 3.5 سال کا دور میں جو کچھ آپ نے کیا, اور اب بڑی مشکل سے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کوشش کی گئی, اور ڈالر کسی حد تک کافی حد تک کنٹرول میں آ رہا تھا. تو بیٹھے بٹھائے صدر صاحب کو یہ بات کس نے کہی کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تجویز دیں کہ فلاں تاریخ کو الیکشن کرا دیں اور ایک ہی دن کرائیں. صدر پاکستان سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ پچھلے 10-15 سال سے جو بھی الیکشن ہوتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک ہی دن ہوتے ہیں, الگ الگ نہیں ہوتے. تو آپ کی یہ تجویز دینے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب اس وقت بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں, تاریخ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. کیا گھبراہٹ ہے ان کو پتا ہوگا, اور یہ بحران بھی پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نومبر میں الیکشن کرا دیں. کل اگر الیکشن کمیشن نے اپنا اجلاس بلا لیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر آپ کو منع کر دیتا ہے,
तो सदर साहब आप तो ये बता दें कि क्या आप पीटीआई के सदर हैं या सदर पाकिस्तान हैं? क्योंकि बार बार जब आपको मना किया जाता है तो ये उस ओहदे की तौहीन होती है जिसकी वजह से आप पाकिस्तान के सदर बन के बैठे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान को तमाशा बनाने का जो कंसेप्ट है, फार गार्ड से ख़त्म करें, इस मुल्क को सिस्टमेटिकली आगे चलने दें। हालात अगर बेहतरी की तरफ जाएं तो उसको अप्रिशिएट करें, और इंतखाबात के लिए मेरे नज़दीक 90 दिन, मैं भी कहता हूँ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जब सीसीआई की मीटिंग हुई और मीटिंग में चारों सूबाई चीफ मिनिस्टर भी थे, बाकी लोग भी थे, वहां जब मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों की बात आई तो आपने कंसेंट क्यों दी? और जब कंसेंट आपने दे दी कि हल्का बंदियों भी हो, मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियों होंगी, तो हल्का बंदियों भी तो आइन की एक रिक्वायरमेंट है, और उस हल्का बंदियों के बगैर अगर आप इलेक्शन कराएंगे तो बाद सियासी जमातें उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो ये पाकिस्तान पे बहरान, माशी बहरान अपनी जगह, आइनी बहरान अपनी जगह पे चला आ रहा है, और कोई ना कोई काम सदर साहब कर देते हैं कि जब सिस्टमेटिकली मामला हमारा आगे बढ़ने लगता है तो सदर पाकिस्तान कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं, कोई ना कोई बात कर देते हैं। सदर साहब से पूछा जाए कि अब आपको क्या जरूरत पड़ी हुई थी ये तजवीज देने की, और अगर आपको बहुत शौक है दोनों साइड पे खेलने का तो मेहरबानी करके आप कह देते जी फलां तारीख को इलेक्शन कराएं, फिर आपको जवाब मिल जाता कि सदर साहब आप कहाँ खड़े हैं। तो सदर साहब से मेरी अपील यह है कि दोनों साइड पे खेलना बंद कर छोड़ दें सर, अपना उनको आदत है, उनको दोनों साइडों पे नहीं खेलते, वो एक ही साइड पे खेलते हैं, वो पीटीआई की साइड है, वो उसी साइड के हैं।